آپ لوگ ہمارا چینل اگر فالو کر رہے ہوں گے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مریم کے نشانے پر ہیں ججز اور جرنیل، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ روزانہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی، اور اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مریم نواز بڑی بازی لے کر آئیں گی، ایک نیا بیانیہ، اور ان کا بیانیہ آنے سے پہلے ہی پٹ جائے گا، جیسے ان کے تمام چورن پہلے باسی ہو کر یا تو ان کو خود کھانے پڑتے ہیں یا کوڑے دان میں جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا نیا بیانیہ ججز اور جرنیل کے خلاف جو آیا ہے وہ بھی زیادہ پائیدار نہیں ہے، وہ بھی زیادہ دن نہیں چلے گا، بلکہ دن کیا ایک رات بھی نہیں چلے گا۔ ابھی سرگودا کے جلسے میں جو بیانات مریم بی بی نے، بڑی باجی نے ہمیں دیے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ایک قانون ایک بندے کے لیے الگ اور دوسرے بندے کے لیے الگ ہے، مطلب توہین ان کی ہی ہوتی ہے، توہین ان کی مریم بی بی کی ہوتی ہے، بلاول کی ہوتی ہے، یا توہین باجوہ صاحب کی ہوتی ہے؟ باقی اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی توہین ہو وہ توہین نہیں ہوتی۔ جب باجوہ صاحب کی توہین ہوتی تھی تو لوگوں کو پکڑا بھی جاتا تھا، ان کے منہ پہ کپڑے بھی ڈالے جاتے تھے، ان کو ننگا بھی کیا جاتا تھا۔ بلاول کی توہین ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اور جب مریم بی بی کے بارے میں، بڑی باجی کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہیں تو بڑی باجی اتنی ناراض ہو جاتی ہیں کہ عورت کارڈ کا استعمال شروع کر دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے سرگودا کے جلسے میں ججز اور جرنیل کے بارے میں جو باتیں کی، جو الفاظ استعمال کیے، اس پر کسی کو کوئی تعجب نہیں ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اس سے ہم ایک عوام، ایک پبلک کیا دیکھیں، وہ اس کو کیا آپٹکس نظر آ رہے ہیں، وہ کیا اس سے اخذ کرے؟ مطلب پہلی بات تو یہ کہ جب باجوہ کے بارے میں کہا گیا تو بھئی ایکشنز لیے گئے، لوگوں کو اٹھائے گئے، نامعلوم افرادوں نے ان کے گھروں میں چھاپا مارا، لیکن یہیں پہ اگر جنرل فیض حمید کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو خاموشی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ادارے میں بھی دو دھڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ کو کہا جائے تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فیض حمید کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جائیں تو جائز ہے۔ مطلب ایک ہی ادارے کے شخص ہے نا، چاہے وہ باجوہ ہو یا چاہے وہ فیض حمید ہو، ادارات کے ایک ہی ادارے کے شخص ہے نا، اور رول کے مطابق جب ایک بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے آرمی سے تو 1 سال کے اندر تک وہ نہ کوئی بیان بازی کرتا ہے، وہ ادارے کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ ہو یا فیض حمید ہو، یہ ابھی تک رسپانسبل ہیں ادارے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آیا، کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، کوئی بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر تصویریں چلا دی، ججز کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ وہی ججز ہیں نا جنہوں نے آپ کے لیے بھی حق میں فیصلے دیے ہیں، جنہوں نے 9 اپریل کو عدالتیں بھی لگائی ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں۔ اب بات یہ کہ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کے بارے میں جو آپ نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اس لیے کہ یہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ارشد شریف قتل کیس میں موجود ہیں، اس کے کیس میں بھی یہی ججز ہیں، شاید اس لیے آپ ڈر گئے۔ آپ ڈرے کس لیے ہیں؟ مطلب ان سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اب آپ لوگ جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ مریم بی بی کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ پروپیگنڈا اب یہ کریں گے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ اب لوگوں میں آپ دیکھیں کہ سمپتھیز آ گئی ہیں ججز کے لیے، اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، لوگ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو مریم بی بی کا تو نہیں چلنے والا چورن۔ اب جتنا بھی سینیریو بن رہا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے نا، تو جو سچی سی بات ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ اداروں میں پھوٹ ہے۔ ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں، صرف ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں، ان کے اندر جو دھڑے بازیاں ہوگی نا، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا، اس کو صرف ریاست سے نقصان ہونا ہے، اس کو جو نقصان ہے وہ عوام کا ہونا ہے۔ اب آپ چاہے آرمی دیکھ لیں، اس کے اندر دھڑے بازیاں، ایک باجوہ گروپ ہو گیا، ایک فیض گروپ ہو گیا، دوسرا آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں، کل جو کچھ بھی سپریم کورٹ میں ہوا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بناتے ہیں، وہاں پہ جو ایک جج ہے وہ مندوخیل صاحب، ان کا نوٹ چیف جسٹس کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کے وکلا پی ڈی ایم کے وکلا کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر وکلا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نوٹ ہے جو ابھی چیف جسٹس کے پاس نہیں پہنچا تھا، وہ کیا مندوخیل نے خود پی ڈی ایم کے وکیلوں کو دیا ہے، یا پھر وہ کہیں سے ڈکٹیشن آئی تھی جو کہ پہلے غلطی سے جو فاروق ایچ نائک کے منہ سے نکل گئی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو پرانے ہمارے ججز صاحبان تھے جو اب وہ آ کر بیان دے رہے ہیں کہ جی ڈکٹیشن ملا کرتی تھی، ہمیں کہا جاتا تھا یہ فیصلہ دو، تو یہ سب ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب سارا سسٹم ننگا ہو رہا ہے، سارا سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اب اس میں اچھائی کہہ لیں یا برائی کہہ لیں کہ چلو اچھا ایک طرح سے سسٹم ایکسپوز ہو گیا تو اب سدھار کی راہ
آئے گی اور ایک طریقے سے برائی کہہ لیں کہ ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ریاست شرمندہ ہو رہی ہے، وہ سارے اقدامات جو آپ کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ریاست شرمندہ ہو رہی ہے، عوام شرمندہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارا غرور، ہمارا فخر تھے، لیکن اب جس طرح کی پھوٹ آپ میں چل رہی ہے، اب جو بھی کل سینیریو بنا وکیلوں کے درمیان جو پھوٹ چل رہی ہے اس سے آگے کیا ہوگا۔ ابھی سو موٹو تو لیا گیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کے بارے میں، لیکن ابھی 2 دن ہو گئے، لیکن ابھی اسی پر بحث چل رہی ہے کہ لارجر بینچ ہونا چاہیے کہ فل بینچ ہونا چاہیے، یہ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر پھر ملتوی ہو جاتا ہے کہ اب منڈے کو سنیں گے، اور منڈے پر بھی یہ بات نہیں جائے گی کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ منڈے پر بھی یہی پہلے زیر غور آئے گا کہ جی سو موٹو لینا چاہیے تاکہ نہیں لینا چاہیے تھا، یا پھر لارجر بینچ ہونا چاہیے کہ فل بینچ ہونا چاہیے، اور جو لوگ وکیل ہیں، جو ججز صاحبان ہیں، ان میں کون کون سے ججز ہونے چاہیے، کون کون سے ججز نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے، تو اس طرح تو مندوخیل کا بھی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا ہے، اس طرح تو اطہر من اللہ کا بھی مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا، تو یہ کیا آپ کا ٹاپک ہے کہ جی ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا تو یہ ججز نہیں رہ سکتے۔ اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ 184(3) کے تحت فل بینچ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب انہوں نے ڈسکلوز کر دیا اپنا مائنڈ۔ مندوخیل کا نوٹ آپ کے پاس آ گیا، اس کا مطلب ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ تو سارے کے سارے ججز کو متنازع بنا رہے ہو، سب کے مائنڈ ڈسکلوز ہو گئے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ سب کو ہٹا دیتے ہیں اور بڑی باجی کو جج بنا دیتے ہیں، بڑی باجی فیصلہ کر لیں گی۔ اب بڑی باجی اتنی پریشان اس لیے ہیں کہ بوٹ پالش کر کر کے وہ آئی تھیں، اتنی محنت کی تھی انہوں نے اس حکومت کو لینے کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی رہی، جو بچی کچھ عزت تھی وہ بھی چلی گئی۔ ابھی سروے ہوا، سروے میں پوچھا گیا کہ پی ایم ایل نون کو کس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، تو سروے میں آیا کہ پی ایم ایل نون کو سب سے زیادہ نقصان بڑی باجی نے پہنچایا، دوسرے نمبر میں آیا زرداری نے پہنچایا، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے عمران خان نے بچایا۔ تو نون لیگ کو تو بڑی باجی اپنے نئے نئے بیانیوں سے لے ڈوبی ہیں، ہر وہ بیانیہ جو ان کا چلتا نہیں ہے انہوں نے ضرور لانچ کرنا ہے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے نا لوگوں کو نیچے دکھانے میں، خود کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو کس طرح ذلیل کرنا ہے، کس طرح اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ سارا بیانیہ ہوتا ہے بڑی باجی کا۔ اب بڑی باجی نے جب عمران خان نے جج کے خلاف بولا تھا، خلاف تو نہیں بولا تھا، بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں سے وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی صحت جو ہے وہ سوال نامہ ہو، جس کی سینٹی کوشچنیبل ہو، اور جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہو۔ تو مریم بی بی بڑی باجی جو کل پرسوں آپ نے سرگودا کے جلسے میں باتیں کی ججز کے خلاف، جرنیل کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی سینٹی کوشچنیبل ہے، اور آپ صرف اپنے مفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ اپنا پروٹوکول گیو اپ نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ کے چاچا بڑی باجی، آپ کے چاچا نے آ کر اس دن کہا تھا کہ سارے پروٹوکول ختم کرنے ہوں گے، مراد ختم کرنی ہوگی، غریب کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے سوچنا ہے، لیکن آپ کا پروٹوکول کسی بھی وزیر اعظم سے کم نہیں ہے۔ تو کدھر گئے وہ بچت کے دعوے دار، وہ کدھر گئی وہ ساری میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، یہ جتنی بھی باتیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا بچت اسکیم امپلیمنٹ نہیں ہونے والی، اور آپ بڑی باجی کے پروٹوکول سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے پروٹوکول سے واضح ہے یہ ساری باتیں۔ پھر جتنے بھی سینیریوز بن رہے ہیں، جو بھی ملکی حالات میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ مر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو کسان ہیں، میں نے بتایا تھا کہ فرٹیلائزر پر ٹیکس لگ گئے تھے، فرٹیلائزر مہنگی ہو گئی ہے، کھاد مہنگی ہو گئی ہے، اب نہری پانی پر بھی بل آیا کرے گا۔ کسان لوگ پہلی مر رہے ہیں، پہلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کاشتکاری چھوڑ دیں۔ اب آپ ان پر ایک اور بم گرائیں گے، ایک اور خوشخبری بڑی باجی کے چاچا دیں گے کہ جی نہری پانی پر بھی بل آیا کر گیا۔ اس صورتحال میں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ جب ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایف کو ڈسکس کرتے ہو، آپ سیکیورٹی ڈسکس ہوتی ہے، ملک میں دہشت گردی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایپکس کمیٹی کا، لیکن اب آئی ایم ایف کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیوں آپ آئی ایم ایف مطلب اتنی خاموشی کیسے ہوئی؟ کہاں اتنی سخت شرائط تھی، کہاں لوگ مان نہیں رہے تھے، آئی ایم ایف والے جو ہے بڑے اسٹبرن ہو چکے تھے اور وہ ہم پر شرائط پہ شرائط لگا رہے تھے، اور اچانک خاموشی کیوں؟ کیونکہ لگتا یہ ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ سے کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے،
اور شاید وہ خفیہ معاہدہ چند دن میں ظاہر بھی ہو جائے گا، وہ نظر بھی آنے لگے گا۔ اب وہ کیا خفیہ معاہدہ ہے وہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو بڑے کلیئرلی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ معاہدہ امریکہ سے ہوا ہے۔ وہ شرائط جو ہیں جو اس پر IMF آپ کو لون دے گا، اصل میں تو وہ شرائط امریکہ کے جانب سے آئی ہیں، وہ شرائط امریکہ آپ کی سرزمین کے بارے میں دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری شرائط پوری کرنے کے بعد آپ پاکستان کا رخ کس طرف لے کر جائیں گے، ججز اور جرنیل کیا پاکستان کو بچا پائیں گے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ کوئی آگے سٹیپ لیں گے۔ جس طرح ہمارے جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور عوام پاکستان سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستخط دے رہی ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب وہ دروازہ کھول کر آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ اور اگر نظریہ ضرورت کے تحت کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، مطلب 90 دن میں الیکشن نہیں کیے جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین معطل ہے، آئین مؤخر ہے، یہاں پہ اندیکھا مارشل لاء ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔